اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں بنی اسرائیل کون تھے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہی 12 قبیلے سے بنی اسرائیل بنے۔ انہی کو بعد میں یہودی یعنی کہ جوز بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ اللہ نے ان کو بہت بڑی بڑی نعمتیں دی تھیں، انہی میں سے سب سے زیادہ انبیاء آئے، 100 سے بھی زیادہ نبی آئے، لیکن یہ لوگ بار بار اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے رہے۔ کچھ اہم تاریخی واقعات تفصیل کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور مصر کی ہجرت۔ ان کے اپنے بھائیوں نے جیلس ہو کر یوسف علیہ السلام کو غلام کے ہاتھوں بیچ دیا، کہیں کہا جاتا ہے کہ کنویں میں پھینک دیا۔ مصر میں عزیز مصر کے گھر پہنچے، پھر زندان، پھر مصر کے مالک بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ قحط کے وقت یعقوب علیہ السلام اور سارے بھائی مصر آ گئے۔ بنی اسرائیل مصر میں 400 سال تک ایسے ہی رہے، بہت آرام سے، بہت ہی عیش و عشرت کے ساتھ۔ پھر 400 سالوں کے بعد وقت آتا ہے فرعون کے ظلم کا۔ فرعون کے ظلم کا شروعات کب ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بعد نئے فرعون آئے، یوسف کو بھول گئے، بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، مزدوری کروائی، پیرامڈز وغیرہ بنوائے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک لڑکا بنی اسرائیل سے اس کی سلطنت ختم کرے گا۔ حکم دیا ہر سال بنی اسرائیل کے نئے بچے لڑکے قتل کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن۔ اسی قتل کے وقت میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اماں نے ڈر کے مارے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو مومنہ تھی، انہوں نے اٹھا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی بڑے ہوئے۔ ایک دن غلطی سے ایک مصری کو مار دیا تو ڈر کی وجہ سے پھر وہ مصر چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 10 سال بعد نبی بن کر واپس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے 9 معجزات۔ 2 بڑے معجزات، عصا جو لاٹھی تھی ان کی سانپ بن جاتی تھی، یاد بیضا، ہاتھ سفید چمکتا تھا۔ فرعون نے جادوگر بلائے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا سانپ ان کے سانپوں کو کھا گیا۔ جادوگروں نے ایمان لا لیا، فرعون نے ان کو قتل کر دیا۔ پھر 7 اور عذاب آئے، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، قحط، پھل کا کم ہونا، دریا کا 2 ٹکڑے ہونا۔ ایک رات اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے۔ 6 سے 7 لاکھ لوگ تھے۔ فرعون پورا لشکر لے کر پیچھے پڑا۔ جب دریائے قلزم یعنی کہ ریڈ سی آیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا عصا مارو۔ دریا میں 12 راستے بن گئے، پانی کھڑا ہو گیا جیسے دیوار۔ بنی اسرائیل صاف نکل گئے وہاں سے، فرعون بھی اندر گھس گیا، پانی واپس آ گیا، سب ڈوب گئے۔ فرعون کا جب آخری وقت آیا، ڈوبتے وقت فرعون چلایا، میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس کی بنی اسرائیل عبادت کرتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی تاکہ اس کا ایمان قبول نہ ہو۔ آئیے جانتے ہیں کوہ طور پر تورات نزول کا قصہ۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور گئے، یعنی کہ طور کی پہاڑ پر گئے۔ اللہ نے بات کی اور تورات عطا فرمائی۔ حکم دیا سبت، ثانی چور یعنی ہفتہ کا دن، منع کرو کوئی کام نہیں کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لوگوں کو منع کرو کہ ثانی چور والے دن یعنی کہ شبت والے دن، سیٹرڈے والے دن کوئی کام کچھ نہیں کریں گے، جیسے ہمارے لیے حکم آیا ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ جمعے والے دن کوئی کام نہیں کرنا ہے، حالانکہ جمعے کی نماز کے بعد پھر تم بازاروں میں پھیل جانا۔
تو ویسا ہی ان کے لیے ہفتے کے دن کا حکم آیا تھا۔ ایک قتل کا معاملہ تھا۔ اللہ نے حکم دیا ایک گائے ذبح کرو۔ سورہ بقرہ کی سٹوری میں یہ مینشن ہے۔ آئیے جانتے ہیں بچڑا جو گولڈن کاف ہے اس کی پوجا کی شروعات کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو ایک آدمی سمیری نے سونا پگھلا کر بچڑا بنا دیا، آواز بھی نکالتی تھی ہوا کے ذریعے۔ بنی اسرائیل نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام نے بہت روکا لیکن نہیں مانے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بہت غصہ ہوئے۔ ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی، سمیری کو لعنت بھیجا۔ سمیری کو سزا ملی، زندگی بھر لوگوں سے دور رہے گا، کہتا پھرے گا لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ اب آتا ہے من اور سلوا کے بارے میں جاننے کا۔ صحرا میں کھانا نہیں تھا، اللہ نے آسمان سے من، مصری جیسی میٹھا، اور سلوا، بٹیر جو کوئل برڈ کہتے ہیں، وہ برسایا۔ یہ صبح و شب ملتا تھا، لیکن لوگ شکایت کرتے یا موسیٰ ہم کو صرف یہ نہیں کھانا، پیاز لہسن یہ سب بھی دو۔ بہرحال یہ بہت لمبے قصے ہو جائیں گے، میں ابھی صرف پوائنٹ وائز بات کر رہی ہوں، اس لیے آگے جانتے ہیں۔ بعد کے گناہ اور سزائیں۔ قوم نے کہا اللہ کو دکھاؤ، دیکھے تو مانیں گے نا۔ بجلی گری، سب مر گئے، پھر زندہ ہوئے۔ 70 آدمی چنے، طور پر گئے، اللہ سے بات سنی لیکن پھر شرط لگائی۔ اب یہ زمانہ طالوت اور جالوت کا زمانہ آ چکا تھا۔ اس میں اللہ نے حکم دیا دریا سے پانی نہ پیو، بہت لوگ پیتے رہیں۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی بہت نبی قتل ہوئے۔ آخر میں اللہ نے ان پر لعنت کی اور دنیا میں پھیلا دیا۔ قرآن کہتی ہے کہ یہ لوگ 2 بار بڑی تباہی اور فساد کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4-7۔ آج بھی ان کی مثالیں قرآن میں ہیں تاکہ ہم گناہوں سے بچیں اور اللہ کی نعمت کی قدر کریں۔ اگر کسی واقعہ کی اور زیادہ تفصیل چاہیے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے کامنٹ کے ذریعے، میں اس کی ڈیٹیلز لے کر آؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ دوستو پیغمبروں کی سٹوریز کو اور بھی اچھے سے سمجھنے کے لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے یوٹیوب کے پلے لسٹ میں پیغمبر سیریز میں جا کر کے پچھلی کہانیوں کو ضرور دیکھیں، اس سے آپ کو سیکوینس کا سمجھ آئے گا۔ اب جیسے میں بنی اسرائیل کی بات کر رہی ہوں تو اس میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے آپ ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ دیکھیے۔ اس میں کیونکہ یہ ابراہیمک ریلیجن سے ہی جڑا ہوا ہے، ابراہیمک ریلیجن میں 3 بڑے ریلیجن ہیں جو میں پہلے بتاتے آ رہی ہوں، جوز ہے، کرسچینٹی ہے اور اسلام ہے، اور بنی اسرائیل تو ہے ہی یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے نا، تو اس لیے آپ پہلے یعقوب سیریز دیکھیے، اسحاق سیریز دیکھیے، اس میں بہت ہی اچھی سٹوریز ڈیفائن کی گئی ہے۔ دوستو میری ویڈیوز کو اسی طرح سے پیار دیتے رہیے تاکہ مجھے موٹیویشن ملتے رہے اور میں اور بھی سیریز لے کر آتی رہوں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، میں آپ سے ملتی ہوں اگلے سیریز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔